بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. کل ہم نے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے لوگوں کو جو دین کی تعلیم دی یا انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب دیا، اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دین سکھلایا جا سکے، لوگوں کو اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے بارے میں جو ہے آگاہ کیا جا سکے. اس لیے کہ حدیث کے آخر میں جب اس کا تیسرا حصہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے یہ جو کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو دین سکھلانے آئے تھے. اور کل جو اس کا پہلا حصہ تھا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے مختصر سی باتیں جو ہے جانی ہیں، اگرچہ کہ ہم اس کو پھیلائیں تو بہت زیادہ جو ہے پھیلے گا، لیکن مقصد ابھی فی الوقت یہ ہے کہ اس کے معانی کو مختصر طور پر جو ہے واضح کیا جائے. تو کل ایمان کے بارے میں سوال ہوا، اسلام کے بارے میں سوال ہوا، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں کی مختصر جو ہے وضاحت ہوئی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس جس ہیئت میں آئے، سفید کپڑے، سیاہ ایک دم جو ہے سیاہ بال، سفر کے آثار نہیں ہیں اور کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے، اور ایک آدمی کی شکل میں آئے. اور ہم نے کل آپ کو بتلایا کہ فرشتے عموماً انسان کیا نہیں کر سکتے، فرشتوں کو وفات سے پہلے ان کی اصلی حیات پہ نہیں دیکھ سکتے، وفات کے وقت ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وفات کے بعد ہی جو ہے گویا کہ ان کو اصلی حیات پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس ایک عام آدمی کی شکل میں آئے. اور عموماً جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تھے تو دحیہ کلبی نامی صحابی کی جو ہے صورت میں آیا کرتے تھے. اور جو آخری بات تھی ہماری کہ حج کریں اگر طاقت ہو تو، اس لیے کہ حج کے کیا ہے بہت سارے اخراجات ہیں. انسان جو ہے حج کرنے جب جاتا ہے تو اسے بہت سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے حج کرنے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بتلائی، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ کو حج کرنے کی طاقت ہے تب آپ جو ہے حج کریں. حج کرنے کی طاقت میں یہ باتیں شامل تھیں کہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے، حج کے اخراجات ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ آپ حج کے اعمال کی ادائیگی آسانی سے کر سکیں. آج کا جو سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کا وہ ایمان کے بارے میں ہے، وہ ایمان کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ وقت بچا تو احسان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیں گے. ایمان ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسے کہ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر کیا. اللہ پر ایمان،
اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بتلائے۔ اور ایمانیات کا جو ذکر ہے یہ ایک بندہ مومن کے لیے بہت ہی اہم ہے، ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان 6 ارکان پہ وہ کیا کرے، ایمان رکھے۔ اب یہاں ان کی وضاحت سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کل کے سوال میں اسلام آیا اور آج کے سوال میں ایمان آیا، کیا ایمان میں اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ یہاں جو جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، اس سے یہ بات معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان جو ہے انسان کے دلی اعتقاد کا نام ہے، اسلام انسان کے ظاہری اعمال کے مجموعے کا نام ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں کیا ہے، ظاہری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ایمان اور اسلام کی یہ جو تفریق ہے اس وقت ہوگی جب کیا کہا جائے، ایمان اور اسلام کو اکٹھے کہا جائے۔ لیکن اگر کہیں صرف ایمان کا تذکرہ کیا جائے یا کہیں صرف اسلام کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں پہ کیا ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کو شامل ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایمانیات کو باہر کر دیتے ہیں۔ ہم مومن بندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کی چیزوں کو ہم سائڈ لگا دیتے، نہیں۔ تو اگر ہم اکیلے اسلام کہیں، اگر اکیلے ایمان کہتے ہیں تو اسلام کے جو ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایمان میں بھی آ جائے گا۔ اور پھر جب اکیلے ایمان کہتے ہیں تو ایمان کے ان ارکان کے ساتھ اسلام کے یہ جو اعمال ہیں سب شامل ہو جائیں گے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پہلا جو رکن ایمانیات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ پہلا رکن ایمانیات میں ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہر قسم کی اچھائیاں، ہر قسم کے اچھے صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر قسم کی عبادتیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جو بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی اچھے نام ہیں اللہ کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پر ایمان لانے میں کیا ہے، توحید کی اگر ہم دیکھیں تو تینوں قسمیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی میں توحید کی یہ جو تین قسمیں ہیں وہ سب شامل ہو جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کام میں اکیلا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کام میں اکیلا سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یعنی جو ہے کائنات چلانے کا جو بھی معاملہ ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، پیدا کرنا ہو، کسی کو زندگی دینا ہو، موت دینا ہو، روزی کے مسائل ہو، بارش برسانے ہو، یہ سارے جو مسائل کائنات کے ہیں ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ توحید ربوبیت سے۔ توحید ربوبیت ہی وہ واحد توحید کی قسم ہے جس کا انکار دنیا میں تقریباً کسی نے نہیں کیا۔ توحید ربوبیت ہی توحید کی وہ قسموں میں سے ہے جس کا انکار تقریباً دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کتنی لڑائیاں ہوئی، لیکن یہی کفار توحید کے اس قسم کا انکار نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس طرح کا متعدد سوال ان سے کیا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون جو ہے روزی دیتا ہے، کون جو ہے زندہ کرتا ہے، کون مردہ کرتا ہے وغیرہ، تو تمام کے جوابات ان کے کیا تھے؟ اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس قسم کی توحید میں، توحید ربوبیت میں دنیا میں سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے علاوہ اس قسم کی توحید کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ فرعون کے بارے ہی میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کیا۔ لیکن
دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقت میں رب ہونے کا کیا تھا، اس کا جو ہے اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے سب کا، لیکن زبان سے بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے وہ ایسا کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی رب نہیں، میں تم تمام کا رب ہوں، ایسا وہ کہتا تھا۔ اس لیے قرآن میں کیا کہا گیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی ظاہراً زبان سے تو یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب نہیں ہے ان کا، لیکن دل میں جو ہے کیا ہے، ان کی دل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے۔ تو توحید ربوبیت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں تھا۔ رہ گیا توحید الوہیت، یہی سب سے اشکال کی جو ہے بات ہے اس زمانے سے اور الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک توحید الوہیت ہی میں مسئلہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو توحید کی دعوت دی نا، تو انہوں نے کیا کہا سیدھا سیدھا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یعنی تمام مختلف معبودوں کے علاوہ اللہ کو صرف ایک کو عبادت کے لائق بنایا جائے کیا؟ اب یہاں دیکھیے کفار کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا معنی معلوم تھا۔ ہاں، کفار کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ تمہارے پاس معبود ہے سب بیکار۔ اسی لیے قرآن نے ان کے اس جملے کو نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یعنی تمام معبودان کے بدلے صرف ایک کی عبادت، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن اس زمانے میں بھی توحید الوہیت ہی میں مسئلہ تھا، اور آج بھی بہت سے مسلمان جو ہے توحید الوہیت کے مسئلے میں جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمان توحید الوہیت کے مسئلے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے ہمیں اس پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس پہ اللہ کی یعنی بہت ہی زیادہ تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ نعمت ہم پر برقرار رہے گی۔ اس لیے کیا ہے، تعریف کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے نعمتیں جو ہے برقرار رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اس توحید میں محفوظ رکھا ہے، اسے اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ سے توحید الوہیت ہی جو ہے کیا ہے، توحید الوہیت ہی میٹر کرتا ہے، اور یہی اسی میں اشکال ہے، اسی میں لوگوں کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا ہے۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، جس میں کوئی زیادہ مسئلہ اس وقت نہیں تھا، بعد میں کچھ لوگوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے توحید اسماء و صفات کا کہ اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو اپنے نام بتلائے ہیں، ان ناموں پہ اور ان صفاتوں پہ ایمان رکھا جائے، جیسے بتلایا گیا ہے ویسے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہاں اللہ سننے والا ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جائے گی، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، ایسا نہیں کہا جائے گا کہ سننے کا معنی کچھ اور بھی ہے یا معطل کیا جائے گا، نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نام ہے تو ہے، رہ گیا کیسی اس کی کیفیت ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے ہمیں ایمان لانے کو کہا ہے، ہم ایمان لائیں۔ اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ سننے والا کیا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو ہم ایمان رکھیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے جو نام ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، ان ناموں اور صفاتوں کو من وعن ہم اس پر ایمان رکھیں۔ دیکھیے ایمان میں ایک چیز جو کہنے کی تھی وہ یہ کہ آدمی جو ہے نا، ایمان کی جو تعریف ہے، ایمان کی تعریف میں بھول گیا، شروع میں مجھے بتلانی چاہیے تھی، وہ یہ کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے زبان سے بھی اس کا اعتراف کرے، دل میں بھی اسے یقین ہو، اور عمل سے اسے ثابت بھی کرے، یعنی انسان اپنے اعضاء سے اور اپنے جو ہے اس پہ عمل بھی کرے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان، یعنی دل میں بھی یقین، زبان سے بھی اعتراف، اور عمل کرنے کی جب باری آئے تو اس پہ عمل بھی کرے۔ ان تینوں چیزوں کے نام یہ ایمان ہے۔ اب کوئی آدمی فرض کرے کہ مثلا زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہے، تو ایسا ایمان کوئی کام کا نہیں۔ اور ایسا ہی ایمان منافقوں کا تھا نا، ایسے ہی منافقوں کا ایمان تھا
وہ ظاہراً آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو آدمی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کا دل جو ہے ایمان سے خالی ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ سب سے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی دل میں ایمان ہو لیکن زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا ہو تو بھی وہ کیا نہیں ہوگا؟ تو بھی وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ آپ کے سچے نبی ہونے کو دل سے مانتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب وفات کے وقت تک گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کرتے رہے نا، ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، لیکن بندہ زبان سے کیا نہیں کیا؟ زبان سے ایمان نہیں لایا۔ اسے معلوم تھا بندے کو محمد کیا ہے؟ سچا نبی ہے، اس کا دین سچا ہے۔ اس نے اشعار بھی کہے کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین سب سے صحیح ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ مجھے اپنے قوم کے مسئلہ ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ دل میں یقین ہے، دل میں یقین ہے کہ محمد کا دین صحیح ہے، لیکن زبان سے اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا نہیں ہوا؟ مومن نہیں ہوا۔ ایسے یہودی بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں، اسی لیے وہ لوگ مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہودی جو مدینے میں جو آئے تھے ان کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ میں پہنچے تھے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ جو یہودی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بال بچوں کو جانتے ہیں۔ آدمی کو اپنے بال بچوں کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے، ویسے ہی گویا کہ یہ یہودی آپ کو جانتے ہیں، لیکن دیکھیے دل میں ایمان تو تھا، دل میں جو ہے اعتراف تھا، زبان سے نہیں ہوا۔ یہودیوں وہ کیا ہے؟ مومنین میں ان کا شمار نہیں ہوا۔ تو پہلا ایمان کے رکنوں میں سے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے بعد جو دوسرا جو مرحلہ آتا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے نا، دوسرا جو رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان جو ہے نا کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے موجود ہونے پر ایمان رکھیں، فرشتے موجود ہیں، اور اللہ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن میں احادیث میں فرشتوں کے بارے میں جو باتیں بھی بتلائی گئی ہیں ہم ان پہ ایمان رکھیں، یہ بھی فرشتوں پہ ایمان میں شامل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت لگے گا، بہت ہی گھنٹہ لگے گا۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ابھی کہ اللہ نے توفیق دی تو فرشتوں سے متعلق ایک مستقل طور پر ہم جو ہے بہت لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کے نورانی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے نور سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں کو اگر دیکھا جائے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا ان کی کیا کام ہے، اگر دیکھا جائے تو مختصراً فرشتے کے عمومی طور پر 3 کام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ کائنات کی مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف کام جو ہے ان کے سپرد کیا ہوا ہے، جیسے کہ مثلا جو ہے بارش برسانا، کسی کے جو ہے روح قبض کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، ہوائیں چلانا، بارش برسانا وغیرہ، اس طرح کے مختلف کام ہیں جو اللہ نے فرشتوں کو سپرد کیا ہے۔ دوسرا جو کام فرشتوں کا ہے وہ انسان کے ساتھ لگے رہنا، انسانوں کے ساتھ لگے رہنا ان کا کام ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں ہے نا، دائیں بائیں ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہیں سے ان کا خیال رکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کچھ فرشتوں کو انسانوں کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت، بس اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ حدیث کے اندر کیا آیا کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی عبادت میں فرشتے مشغول نہ ہوں۔
آپ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہے فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں. حتیٰ کہ احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت تک یہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں، سر بھی نہیں اٹھاتے. سبحان اللہ. اور اسی بات کی صراحت قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ اگتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح شام اللہ کی عبادت بس. تو یہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے ذمے مختلف کام رکھا ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو یہ ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. جو تیسرا جو رکن ہے ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان یعنی وہ کتابیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے نبیوں کو دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نبیوں کو جو رہنمائی دینی ہوتی ہے، نبیوں کو جو بتلانا ہوتا ہے، فرشتوں کی زبانی وہ باتیں بتلا دی جاتی ہیں. بعد میں انہی باتوں کو نبی بتلاتے ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جاتا ہے. جیسے قرآن کا معاملہ ایسے ہی ہے، 23 سال کی مدت میں تھوڑی جو ہے نازل ہوتے رہی اور بعد میں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا. تورات کے بارے میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ کیا کیا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کو وہ ساری کتاب کی شکل میں آپ کو جو ہے وہ کتاب دے دی گئی، تورات دے دی گئی. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ہم ان پر ایمان رکھیں. جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ہم ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھیں، اور جن کے نام نہیں معلوم ہم مجملاً ایمان رکھیں گے کہ ہاں اللہ نے نبیوں کے کو اور ان کی امت کی خاطر مختلف کتابیں دی ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس تذکرہ نہیں کیا ہے. اور جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں بس 4 سے 5 ہیں. قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور داؤد علیہ السلام کو زبور، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحف. ان تمام کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور یہ صرف 5 کتابیں ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، بعد باقی کے جو ہے نام ہمیں نہیں معلوم. تو جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کتابوں پہ نام کے ساتھ ایمان رکھا جائے، اور جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ہے ان پہ اجمالاً ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے اپنے مختلف نبیوں کو، مختلف قوموں کو اللہ نے جو ہے کتابیں دی ہیں، صحیفے دیے ہیں. اللہ پہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان کی باری آتی ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور ہمیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مختلف قوم کی رہنمائی کے لیے بہت ہی زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان کی تعداد ہمیں نہیں معلوم. ان کی تعداد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. قرآن مجید میں 20 سے 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کے نام آئے ہیں. ان پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کی خاطر بھیجا ہے، لہذا ان کی تصدیق کریں گے ہم. ان پہ ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ یہ اپنی قوم کے بہت ہی چنندہ لوگ تھے، بہت ہی نمائندہ لوگ تھے. ہاں قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے جو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تم تو بڑے جو ہے تم سے ہماری بڑی امید تھی، لیکن کیا ہوا کہ تم صرف جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگ گئے ہو وغیرہ. تو یہ قوم کے بڑے ہی نمائندے اور بڑے ہی چنندہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا علم جو ہے اللہ ہی کو ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو ہے اتنے نبی تھے جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو ہم نے آپ کو کیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کو نہیں کیا. تو ان پہ ہم جو ہے کیا کریں گے، ان پہ بھی ہم ایمان لائیں گے. ایمان میں اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ انسان مرنے کے بعد سے لے کر کے انسان کا جو آخری ٹھکانہ، چاہے جنت ہے الحمدللہ انشاءاللہ یا جہنم ہے،
وہاں تک جو بھی معاملات پیش آئیں گے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھیں. مرنے کے بعد سے لے کر کے آخر جو ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ جنت میں باذن اللہ تعالی، اور کچھ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وہاں تک کے جو بھی حالات ہوں گے اس پر ایمان رکھا جائے. مرنے کے بعد سے جو بھی حالات ہوں گے قیامت تک اور انسان کے آخری ٹھکانے تک جو بھی معاملات درپیش ہوں گے اس میں جو ہے ایمان لانا ہے. یہ دیکھیے آخرت جو ہے نا، آخرت کا وقوع ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے، کہتے تھے کہ آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت واخرت جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں بس کام ختم ہے نا، آتے ہیں جاتے ہیں، آخرت واخرت کوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں اس مسئلے پہ بہت زور دیا ہے. قرآن مجید میں آخرت کے موضوع کو بہت زور دیا گیا ہے اور متعدد طریقے سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ کیا ہوگا، قیامت ضرور قائم ہوگی، لوگوں کو ضرور اٹھایا جائے گا. ایک بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، میں مختصر یہ بیان کرتا ہوں. ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا ہے نا. کچھ لوگوں کا واقعہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہزاروں سال، 100 سال اپن 100 سال سلا دیا، پھر اس کو جو ہے زندگی دی. ایسے ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو واقعہ مشہور ہے. پرندوں کو کہا وہاں وہاں مار دو کئی ٹکڑے کر کے، پھر سب کو بلاؤ، دیکھو سب تمہارے پاس آ جائیں گے. تو جب ایک پرندے کو 4-5 جو بھی ٹکڑے کر کے مختلف جگہ پہ رکھ دیا گیا ہو اور اپنی طرف بلانے سے وہ زندہ ہو کر کے آ جائے گا، تو انسان کو بھی پیدا کرنے میں کیا ہے، ویسے ہی معاملہ ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. تیسری صورت جو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ یہ کہ آپ زمین کو دیکھو، نہایت بنجر زمین، بارش ہوتی ہے، ہم بیج ڈالتے ہیں وہ لہلہا اٹھتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ضرور انسانوں کو کیا کرے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا. ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ یہ کہ آپ عقل سے سوچو کہ بھائی قیامت ضرور ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جو ہے جو بھی عمل ہے اچھا یا برا، انسان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. تو بدلہ کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین جو ہے مرنے کے بعد ضرور بدلہ دیں گے. تو یہ جو شکلیں ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، متعدد مرتبہ قرآن میں بتلایا گیا ہے تاکہ اس بات کو اچھے سے واضح کیا جا سکے کہ قیامت کیا ہوگی، ضرور قائم ہوگی، مرنے کے بعد ضرور ہمیں اٹھایا جائے گا. اور اس میں بہت سارے مراحل ہیں، ایمان بالآخر میں بہت سارے مراحل ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم میں جانے تک کا ہے. بہت لمبا، بہت ساری اس میں تفاصیل ہیں. اور چھٹا جو رکن ہے وہ قدر کا ہے، قدر پہ ایمان، ایمان بالقدر ہے نا. ایمان بالقدر کو 4 حصوں میں، یا اس کے 4 ارکان ہیں. 4 ارکان ہیں. ایک یہ کہ علم، اللہ تعالیٰ جو ہے معلوم تھا اللہ رب العالمین کو کہ جو ہے کیا ہونے والا ہے، کب تک، آخر تک. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ جو ہے لکھ ڈالو سب کچھ. قلم نے سوال کیا اے اللہ کیا لکھوں میں؟ بولے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے نا سب لکھ ڈالو. اور یہ چیزیں آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین جو ہے لکھوا چکا ہے. اور اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے، انسان جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے نا. اللہ نے علم کے بارے میں اپنے علم کی گہرائی کو بہت ہی زیادہ طریقے سے بیان کیا ہے. ایک آیت میں کہا کہ آسمان کی اور زمین کی جو ذرہ برابر بھی چیز ہوتی ہے نا، ایک دم نہایت معمولی سے معمولی ذرہ، یعنی دھوپ کی روشنی میں وہ جو گرد و غبار اڑتے رہتے ہیں نا اس کو ذرہ بولیں گے. تو وہ بھی اللہ کے علم سے غافل نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے علم سے جو ہے مخفی نہیں ہے. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. آسمان و زمین کی ذرہ برابر بھی چیز اللہ کے علم سے غافل نہیں. اللہ کے علم کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اللہ نے کیا کہا، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. دنیا میں کتنے درخت ہیں ہے نا، دنیا میں کتنے زیادہ درخت ہیں، کون سے درخت کا کون سا پتا کب گرتا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں، یہ بھی اللہ کے علم میں. ہم جو ہے بس اوقات بہت سی چیزیں یاد کرتے ہیں اور تھوڑے وقفے سے ہم کو وہ معلوم ہی نہیں رہتا، لیکن اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک پتا بھی دنیا میں کہیں گرتا ہو کسی درخت سے
وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا مرتبہ ہے جو تقدیر پر ایمان کا علم. دوسرا ہے کتابہ، یعنی جو اللہ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا، اس کو لکھوا دیا. تیسرا مرتبہ ہے مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہی کیا ہوتا ہے، وہی دنیا میں ہوتا ہے. اور جو ہے چوتھا ہے خلق، یعنی اللہ نے جو سابقہ اللہ کے جو سابقہ علم ہے، جو اللہ نے لکھایا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے لوگوں کو اور جو ہے چیزوں کو پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تقدیر، یہ جو ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور 6 ارکان کی مختصر سی وضاحت ہے. جو آخری جو سوال تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انشاءاللہ، وہ احسان کے بارے میں تھا، ہے نا. احسان کے بارے میں، احسان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ احسان کو بہت ہی اچھی طریقے سے واضح کر دیا. احسان کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسی عبادت کریں، یعنی اتنی حاضر دماغی سے آپ عبادت کرو کہ آپ کو لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کا مطلب کیا، یعنی کہ ہاں وہاں اللہ موجود ہے، ایسا ہے کہ اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذہن اتنا زیادہ حاضر ہو کہ آپ کو لگے کہ میں اللہ کو واقعی جو ہے دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کو جو دیکھ رہا ہوتا تو میرا عمل کیسے ہوتا، میری حرکتیں کیسے ہوتی، میرا دماغ کیسے حاضر ہوتا، میں کتنا سکون سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا. تو گویا کہ یہی صورتیں آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہی مطلوب ہے. اب دیکھیے جو ہے جہاں ذمہ دار ہوتے ہیں فیکٹری وغیرہ میں یا کسی کمپنی میں، ایک کام کرنے والا جب دیکھتا ہے کہ باس موجود ہے تو کیسے جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر غافل نہیں ہوتا. تو گویا کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو پہلی بات ہوئی. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر پہلے تصور آپ نہیں کر پاتے، اگر آپ اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ یہ ضرور یقین کریں کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ ایسا کچھ نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی ساری حرکتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے برخلاف ہو. اور یہی خشوع ہے اور یہی خضوع ہے کہ بندے کی حق کی ہر حرکت کیا ہونی چاہیے، ایک دم بالکل جو ہے اللہ کی جو ہے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو کم سے کم یہ مرتبہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کرتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اسی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے 2 مرتبوں کا ذکر کیا ہے نا، کہ ہم دیکھ رہے ہوں. مشاہدہ کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے، مقام مشاہدہ، یعنی ہم دیکھ رہے ہو. یہ پہلا مرتبہ ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے یہ. لیکن اگر یہ مرتبہ ہم کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے تو ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے، مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ایمان پر جو ہے جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.